سردار امجد علی خان صاحب، ڈاکٹر محمد اظہر صاحب، ڈاکٹر طاہر ایوب خان صاحب، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر بنو قابل شاہد ریاض صاحب، میاں محمد جنید صاحب، بہت ہی محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے بہت سارے خطابات ہو چکے ہیں اور آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے بھی یہ بات میری طرف سنی ہوگی کہ کسی کو مچھلی کھلانے سے بہتر یہ ہے کہ اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں۔ یہ بات جب میں نے سنی تو اس سے بہت پہلے میں سن چکا تھا کہ اس بات کے ایجاد ہونے سے پہلے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیک مانگنے والے شخص کے مطالبے پر جواباً اسے کہا کہ گھر کے برتن اور کوئی چیز موجود ہے تو وہ لے کے آؤ، اور اس کو بیچ کر یا گروی رکھ کر اس کے روزگار کے لیے اس کو کلہاڑی اور رسی لے کر دی اور کہا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں جا کے بیچو، تمہارے مانگنے کے بجائے یہ تمہارا روزگار ہے جس کا میں نے بندوبست کیا ہے۔ یہ اس امت کو دیا گیا سبق تھا۔ حاملین دین کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے اور حاجیوں نمازیوں سے بھرے ہوئے اس ملک کے لوگوں کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ لوگ جمع ہوں اور لوگوں کا پیٹ بھرنے کے بجائے ان کے ہاتھوں کو کمائی پہ لگا دیں۔ یہ تھا کرنے کا کام جو ہماری حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے تھا، ہماری کمیونٹیز کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ ویسے کمیونٹیز سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ کر رہی ہیں اور کرتی رہی ہیں، اپنے اپنے انداز میں کرتی رہی ہیں۔ لنگر خانے تو آج بھی چل رہے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ کچھ کما سکیں۔ قابل بنائیں، بنو قابل۔ یہ کام فرض کفایہ تھا، جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن نے شروع کیا۔ اچھا، ہمیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے نا وہ الخدمت کا ایک کیمپ لگا ہوا ہے، آپ اس میں جماعت اسلامی کا نام بھی آپ نے لے لیا ہے، بڑا مسئلہ ہے جی، یہ تو سیاسی پارٹی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو بہت ضروری تھا الخدمت کے لیے کہ اس کی بیک پہ ایک دیانتدار اینٹیٹی کا نام ہو، اعتبار کا حوالہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں رہیں اور پاک دامن کے ساتھ گھروں کو روانہ ہوئے۔ منسٹریاں کی ہیں 5-5 سال اور اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے گھروں کو گئے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں نے یہ جتنا بجٹ، ابھی ڈاکٹر اظہر صاحب بھی بتا رہے تھے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، آئی ڈی پیز کے لیے، اب تو لوگ بھول گئے نا، انٹرنلی ڈسپلیس پیپل جو آپریشنز میں فلی کر کے یہاں آئے تھے، مختلف ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے تھے، ان سب کے لیے، پھر باقی جو آفات، قدرتی آفات، بلکہ ہمارے اس دنیا میں ہماری اس جنریشن نے تو جو کورونا کی وبا دیکھی ہے، اس نے تو جھنجھوڑ کے رکھا ہے پوری دنیا کو، بالکل ہلا کے رکھ دیا، اور اس میں ہمارے ملک کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کچھ کیا، یعنی ایک ہمگیر کام تھا۔ ہم خود حیران ہوتے تھے کہ ہمارے سامنے کرنے کے کون کون سے کام روز نئے آ رہے ہیں، یعنی لوگوں کو راشن دینا، لوگوں کو سینیٹیشن سکھانا، ان کی، ہم نے کہا عبادت گاہوں کو تو کم از کم آپ بند نہ کریں، لیکن ہم نے صرف کہا نہیں، ہم پھر سنیوں کی مسجد میں گئے، شیعوں کی مسجد میں گئے، امام بارگاہوں میں گئے، بلکہ چرچز میں گئے، گردوارے میں گئے، اور کہا کہ یہ پناہ گاہیں ہیں جو مذہب لوگوں کو دیتا ہے، تو ان کو سینیٹائز کرنا ہم نے پہلے ہمارا کام ہے، اور یہ کام جو ہے الخدمت نے اس وقت بھی کیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ وہ کام ہے جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے۔ جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ حوالہ ہو تو باقی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ، اور ہم نے تو سوچا کہ اقتدار میں آنا یہ تو چلے ایک سلسلہ ہے، چلتا رہے گا، لیکن کیا ہم اس وقت تک انتظار کریں؟ ہمارے پڑوس کے ایک ملک نے آج سے 20 سال پہلے اپنی قوم کو سکلفل کر دیا، اور وہ اس وقت دنیا کے اندر اپنے ملک کو کما کے دے رہی ہے ان کی جنریشن سے، اور ہم ابھی پاؤں رکھ رہے ہیں اس میدان کے اندر۔ ابھی کچھ حکومتوں نے بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومتوں پہ ڈال کے یا حکومت ہاتھ میں آنے تک انتظار کرتے رہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ تقدیر کو کوستے رہیں اور لوگوں کو برا بھلا کہتے رہیں کہ جی وہ ووٹ کیوں نہیں دیتے۔ تو کیوں نہ ہم اس کام کو کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی تعداد
بچوں کی, نوجوانوں کی, خواتین کی, بچیوں کی, وہ اس میدان میں متحرک ہے اور کام کر رہی ہے اور سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں, ویسے تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہماری تحصیل اٹک نے ہمیں اس کی لانچنگ سیریمنی کے اندر بلایا, اور آئندہ جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے ہم کہیں گے اور کہہ سکیں گے, بلکہ ہم کہیں یا نہ کہیں, کم از کم ہمارے نامہ اعمال میں یہ بات ہوگی کہ ہم بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو ہم پہلے لوگوں میں ہیں, پائنیئرز میں ہیں کہ جن نے اس میں شرکت کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. یہاں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں, میں ان کو اگر سمرائز کروں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر شخص تک یہ میسج پہنچائیں کہ ایک بہت اچھا ریولوشنری پروگرام جو ہے وہ ضلع میں شروع ہو چکا ہے, آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. جس کے جتنے سورسز ہیں, جس کے جتنے حوالے ہیں, جس کے جتنے اثرات ہیں, کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, کوئی فزیکلی لوگوں کے ساتھ جس کے رابطے ہیں, جس کی بات سنی جاتی ہے, جس کا ذاتی سٹیٹس اتنا بلند ہے, اور کسی تعلیم وغیرہ کے فیلڈ میں ہے, تو اس کام کو, اگر آپ کا کوئی ادارہ ہے تو اس ادارے کو اس کے لیے پیش کریں, اور اس ادارے کے اساتذہ ہیں, بچے ہیں, ان سب کو جو ایلیجیبل ہیں اس کے لیے, یا اور ان کو میرا خیال شوق دلانا چاہیے, ان کو جو موٹیویٹ کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا, تو ہم کوشش کریں کہ ذاتی طور پر لوگوں کو مخاطب کر کے اس ٹیسٹ کے اندر, جو 18 اپریل کو یہاں اٹک کی انشاءاللہ کسی بڑے گراؤنڈ میں ہوگا, تو اور وہ بہت بڑی گیدرنگ ہوگی انشاءاللہ, بہت بڑی, مرد و خواتین کی شاید اتنی بڑی گیدرنگ ضلع اٹک میں کبھی نہ ہوئی ہو, اور یہ پازیٹیو کنسٹرکٹیو تعمیری کام کے لیے انشاءاللہ ہوگی. اس کے اندر ہم ذاتی کوشش کر کے لوگوں کو اس کے اندر, مرد و خواتین سب کو شریک کروائیں, انشاءاللہ بہت ہی وہاں پہ ایک اچھا ماحول بنے گا. پھر ہم یہ کریں کہ جو لیبز, اس وقت تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تحصیلوں کی سطح پہ لیب, 6 تحصیلوں میں انشاءاللہ لیبز قائم ہوں گی, اور ظاہر ہے کہ ویسے تو ہر یوسی میں ہو تو بھی, لیکن ایک NGO کی جو پسلی ہے وہ اتنی ہو سکتی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ NGO کی بھی کوئی فیکٹریاں تو نہیں ہے جن سے پیسے آتے ہیں, یا اسٹاک مارکیٹ میں کوئی شیئرز تو نہیں رکھے ہوئے, وہ بھی سارے شیئر جو ہے وہ ڈونرز ہی ہیں. تو جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں, ہم ایک کمپیوٹر ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ایک لیب ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے ٹیچرز بھی بہت ویل پیڈ ٹیچرز ہوں گے انشاءاللہ, تو ان کی جو اخراجات ہیں ان کے اندر ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ایک بات جو سب کو کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے کلمہ خیر کہنا اور دعائے خیر کرنا, کہ جتنے لوگ اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں, جتنے اس کے اندر پیسے خرچ کر رہے ہیں, جتنے لوگ اپنا پسینہ اور اپنی ذہنی مہارتیں استعمال کر رہے ہیں, اور اپنی قوت گویائی کو استعمال کر رہے ہیں, اپنے اثرات کو استعمال کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تو ہم سب کر ہی سکتے ہیں, اور ویسے تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس سے بہت بڑھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں جو ہماری پوری ٹیم ہے اس کی ماشاءاللہ مہارتیں ہیں, اور دن رات وہ لوگ وقت بھی دے رہے ہیں, ان کو خراج تحسین بھی ہم پیش کرتے ہیں. لیکن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ میں سے جو لوگ ابھی تک اس ٹیم کے اندر شامل نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اس میں سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, مشاورت کی حد تک بھی کر سکتے ہیں, تو ضرور اپنے آپ کو پیش کریں, اس کا حصہ بنیں. پروگرام کے اندر شامل ہیں. اس میں انہوں نے کہا ایک فورم جو ہے وہ فرینڈز آف بنو قابل پروگرام جو ہے وہ ان کے یہاں موجود ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور یہ بہت سارے جو کام ہیں, آپ نوجوان جو ہیں یونیورسٹیوں میں برانڈ ایمبیسڈر بن سکتے ہیں اس کے لیے, اپنے تعلیمی اداروں کے اندر, اور مختلف جو کلبز ہیں ان کے اندر اپنے ایمبیسڈر بن سکتے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھیں, ابھی آپ نے ایک نوجوان کی جو سکسیس سٹوری سنی, فزیکلی اس نے آ کے ہمیں بتایا کہ اس نے یہاں الخدمت کے پروگرام سے کیسے. اب یہ ایسے بہت سارے پروجیکٹ ہیں, یعنی اب دیکھیں کہ ایمبولینسز سڑکوں پہ دوڑ رہی ہیں, الخدمت کی ہیں, اور اس طرح سے واٹر فلٹریشن پلانٹس مختلف تحصیلوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت مفید تھیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک یہ ایسا کام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیم چینجر, جو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنے, اس کے اندر اپنا بھرپور پروگرام آپ اپنا تعاون جو ہے وہ لوگ پیش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. جو لوگ اس کے اندر جتنا کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے. بہت بہت شکریہ.